بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ فرسٹ ایئر آپ کا آج کا سبق ہے حصہ نثر سے سبق ابو القاسم زہراوی سے اگلا سبق ہے ادیب کی عزت۔ تو آج ادیب کی عزت سبق پڑھیں گے ہم۔ جی تو میں سبق کا آغاز کرتی ہوں۔ اس سے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے بار بار کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے حوالہ متن۔ تو آپ کے لیے حوالہ متن یاد کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی کہ اس کہانی کی صنف کیا ہے یہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بچوں، یہ ادیب کی عزت ایک افسانہ ہے۔ افسانہ یعنی مختصر کہانی، شارٹ سٹوری انگلش میں کہتے ہیں اسے۔ اور افسانہ ایک ایسی کہانی ہوتا ہے جسے آپ ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ایک مکمل کہانی ہوتا ہے اپنے آپ میں۔ تو یہ ایسا افسانہ ہے جو ایک ہی نشست میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے ادیب کی عزت، اور بہت ہی زیادہ مشہور و مقبول مصنف نے یہ کہانی لکھی ہے جن کا نام ہے پریم چند۔ اور کہانی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی آپ سے واضح کروں گی، اور اگر کوئی بھی وضاحت کہانی میں ہوئی تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ لوگ اس کی صنف یاد رکھیں گے، اور حوالہ متن جو کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرتے ہوئے آپ لوگ لکھیں گے۔ تو سیاق و سباق پر بھی ایک الگ لیکچر ہوگا، لیکن آج ہم پڑھتے ہیں ادیب کی عزت۔ تو ادیب بچوں کون ہوتا ہے؟ ادیب وہ ہوتا ہے جو ادب لکھتا ہے، یعنی جو کتابیں لکھتا ہے وہ ہے ادیب، وہ ہے مصنف۔ تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ادیب کی کتنی عزت ہے معاشرے میں۔ صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ اب جملے کو ذہن میں رکھیے کہ 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ تو پہلے ہی جملے سے غربت جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ 20 دفعہ چائے کیوں ابالی جائے گی؟ کیونکہ بار بار بنائی نہیں جا سکتی، اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ اب چائے، اور وہ بھی چینی اور دودھ کے بغیر۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں۔ ظاہر سی بات ہے طالبات، اگر ان کے پاس دودھ اور چینی ہوں وافر مقدار میں تو یہ ان کو سوچنا نہ پڑے کہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ تو جب ان کے پاس تھیں ہی نہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کی ضروریات میں سے انہیں نکال دیا تھا۔ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگے، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے ہوئے دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ لحاف رضائی۔ اب گھر میں اس قدر غربت ہے کہ بیوی کو پھٹے ہوئے لحاف میں جب سوئے دیکھا تو ان کا جگانے کو دل نہیں کیا، اور انہیں نہیں جگایا۔ سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی، اس وقت جا کر پتہ نہیں کس وقت جا کر آنکھ لگی ہے، کچی نیند جگا دینا مناسب نہ ہوگا۔ چپکے سے لوٹ گئے۔ چائے پی کر انہوں نے قلم دوات سنبھالی اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی۔ بچوں، یہ یقینی بات ہے کہ کسی بھی مصنف کے لیے اس کی کتاب بہترین کتاب ہوتی ہے، اور ایسا ہی قمر صاحب سوچتے تھے کہ ان کی کتاب جو ہے وہ اس صدی کی سب سے نادر اور نایاب کتاب ہوگی، جس کی اشاعت ان کو کورے گمنامی سے نکال کر شہرت اور ناموری کے عثمان تک پہنچا دے گی۔ کورے گمنامی یعنی گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر یہ کتاب انہیں بہت زیادہ شہرت دلائے گی اور بہت زیادہ ناموری پیدا کرے گی، ان کا نام بہت پیدا کرے گی۔ معذرت۔ آدھ گھنٹہ کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی، مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے۔ یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں، یہ تو ہمارے ہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ اب جو قمر صاحب ہیں وہ ان کو جواز پیش کر رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے چائے میں دودھ اور چینی نہیں ڈالی۔
کہ یہ ان کے خیال میں یہ یورپ کے لوگ تو ویسے بھی پسند نہیں کرتے دودھ میں چائے میں دودھ ڈالنا، تو یہ یہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دودھ نہ ملایا جائے چائے میں، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایسی چائے پی لی جو چینی اور دودھ کے بغیر ہے۔ نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگا کیوں نہ لیا، پیسے رکھے تھے، قمر صاحب نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے۔ جوانی ہی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے۔ کون سی بیماری؟ لکھنے کی بیماری۔ اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے۔ تو طالبات ادیب جو ہیں وہ لوگ لکھنے لکھانے کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں اور اسی بے نیازی میں زندگی بسر کرتے ہیں، نہ وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں نہ وہ بہت زیادہ کماتے ہیں۔ یہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہی، آج کا ادیب تو سب کچھ کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ تو یہ ان ادیبوں کا ذکر ہے جو صرف ادب سے ہی لگاؤ رکھتے تھے، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی ادب تھا، تو اور کچھ وہ نہیں کرتے تھے۔ تو مصنف نے کہا ہے کہ انہیں یہ بیماری بہت سال پہلے ہی لگ گئی تھی اور بے نیازی کی صفت جو امتیازی صفت ہے، یعنی خاص خوبی ہے ادیبوں کی، انہوں نے کسب معاش سے کسی اور ذریعہ کی طرف توجہ نہ دی۔ کسب معاش یعنی روزی روٹی کمانے کے کسی اور طریقے کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ صرف لکھنے لکھانے ہی کو اپنا معمول سمجھتے تھے۔ اچھا جی، تو آگے پڑھیے۔ کیونکہ ادیب تھے تو اس لیے اور کسی کام میں ماہر نہ تھے اور نہ ہی کسی اور کام کی مہارت حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کی۔ اس بیماری سے جسم گھل گیا، صحت گھل گئی اور 40 سال کی عمر میں بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا۔ مگر یہ مرض علاج ہے۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری دنیا و مافیہ سے بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا ہے۔ دنیا و مافیہ یعنی دنیا جہان سے، پوری دنیا سے بے خبر یعنی بے پرواہ، فکر سخن یعنی لکھنے لکھانے کی سخن کہتے ہیں بات کو، فکر سخن یعنی ادب کے لکھنے میں غرق رہنا، مشغول رہنا۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور یہ انکشاف بدرجہ غایت ہمت شکن تھا۔ یہ انکشاف کہتے ہیں یہ راز، یہ بات ان پر جب عیاں ہوئی کہ انہیں یہ لگنے لگا کہ میرے جو مضامین ہیں جو میں لکھتا ہوں ان میں اتنی زیادہ جان نہیں رہی، تو پھر یہ بات ان کی ہمت کو کم کرنے کے لیے کافی تھی، ان کی ہمت کو توڑنے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ یہ عمر عزیز یوں تلف ہو گئی، تلف ہونا ضائع ہو جانا۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ عمر تو اتنی ضائع ہو گئی لیکن اب ان کے مضامین میں وہ خوبی باقی نہیں رہی۔ یہ تسکین بھی نہیں کہ دنیا نے ناقدری کی ہو، مگر ان کا کارنامہ حیات حقیر نہیں، وہ اپنے اس کارنامے کو حقیر بھی نہیں سمجھ رہے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو دی ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، حقیر کہتے ہیں کمتر کو، تو ان کا یہ کارنامہ ایسا کمتر بھی نہیں ہے، ضروریات زندگی کو بھی پورا نہیں کیا اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری انہوں نے کہ بہت زیادہ عیش پرستی بھی اپنے قریب آنے نہیں دی، بلکہ بہت مفلسی کی زندگی بسر کی۔ ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی حدود کو پار کر چکی تھی۔ زہد یعنی ایسا وہ بچوں، زہد ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس، ویسے زاہد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، لیکن زہد وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور صرف اللہ کے سہارے زندگی بسر کر رہا ہو۔ تو زندگی کی ضروریات کم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیق حیات یعنی بیوی ترک و ایثار میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو، ترک و انصار یعنی ایثار یعنی ان کی بیوی بہت کچھ چاہتی نہیں تھی، وہ بھی انہی کی طرح دنیا کی ضروریات کو ترک کر چکی تھی اور قربانی دینے والی تھی، یعنی ان کی بیوی بے حد اچھی عورت تھی اور ان سے بھی زیادہ
سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی. تباہ حالی برے حالات، ان برے بگڑے ہوئے حالات میں بھی وہ مطمئن تھی. قمر کو دنیا سے شکایت ہو مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھی. دلجوئی کرنا اس کی ہمت بڑھانا، اس کا دل کو خوش کرنا کہ کوئی بات نہیں. اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا. سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار میں کیوں سر کھپاتے ہو؟ اب ان کی بیوی انہیں بتا رہی ہے کہ آپ نے جب دیکھ ہی لیا ہے کہ اتنی جان کھپانے کے بعد بھی آپ کو اتنا کچھ نہیں ملے گا تو آپ کیوں نہیں تھوڑا گھوم پھر آتے؟ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا کہ لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں. سیر کرنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ اتنے لکھے پڑھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے تو قمر صاحب کو یوں لگ رہا ہے کہ گویا سیر کرنے سے نقصان ہو رہا ہے. اور نقصان بھی کون سا ہو رہا ہے؟ مالی نقصان ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سیر کرتے وقت جو وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں انہیں مالی نقصان نہیں ہوتا. جب کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اگر سیر کروں گا تو وقت ضائع کروں گا. اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو سیر کرتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے. اب وہ ان لوگوں کا بتا رہا ہے جو لوگ سیر کرتے ہیں اور یہ شگف فرماتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کو ماہوار تنخواہ ملتی ہے اور کوئی کوشش کرنی نہیں پڑتی، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے. میں تو مل کا مزدور ہوں. تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں ان کو ہوا کی ضرورت ہے. جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے. اب بچوں، آپ کے سوچنے کی بات ہے اور بہت گہری بات ہے. حقیقت یہی ہے کہ امیر جو ہے وہ روٹی ہضم کرنے کے لیے کھاتا ہے اور غریب جو ہے وہ روٹی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو قمر صاحب بھی اپنی یہی بات اور یہی خاصیت بیان کر رہے ہیں کہ میں تو مزدور ہوں، میں ہوا خوری نہیں کر سکتا. یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جن کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے اور جن کو معاشرے میں ایک خاص عزت بھی ملی ہوئی ہے، اور لمبی زندگی بھی انہی کو چاہیے کیونکہ ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے. اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ میں اس زندگی کو اور زیادہ جیوں.